دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھی۔ اس کی دعاؤں میں گریہ و زاری تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دروازے کے نیچے سے ایک ٹرے کو اس کی طرف دھکیلا گیا۔ دروغہ نے آواز لگائی، او بھائی بس کر، اگر تو اتنا ہی نیک ہوتا تو یہاں نہ ہوتا۔ تمہیں یہ سب کرتے شرم نہ آئی؟ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تمہیں اگلے جہاں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس دروغہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیسا ظالم ہے یہ شخص، اس کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اتنا برا عمل کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ بھی نہ کانپے۔ اس کے کانوں میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں بھائی، لوگ اپنی آخرت کو بلا بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن ناصر کی سوچیں وہیں ٹھہر گئیں۔ کیا صرف وہی قصوروار تھا؟ کیا جو اس نے کیا اس میں ساری غلطی صرف اسی کی تھی؟ ناصر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والد فوت ہو گئے۔ والدہ نے سلائی کڑھائی کر کے اس کو پالا پوسا اور اچھی تعلیم دلوائی۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اس کو کمپیوٹر آپریٹر کی جاب مل گئی۔ اب گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ ماں کو بیٹے کے گھر بسانے کی فکر ستائی۔ دلہن کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ باہر سے اس کو اپنے ساس اور شوہر کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے سوچا کہ اپنی کمر تھوڑی سیدھی کر لی جائے، اچانک سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا گھونگھٹ درست کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نہ جانے کیسا تعلق بننے والا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، دروازہ زور سے بجنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ بولی، بیوی کو زیادہ سر نہ چڑھانا، پہلے دن ہی ڈیل دی تو ساری زندگی غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ بیوی کو ذرا کس کے رکھنا چاہیے، ورنہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب جاؤ اندر اور اس کو اچھے سے سمجھا دینا۔ ماں نے ساری زندگی محنت کر کے بیٹے کو پالا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ بولا اور چپ چاپ اندر چلا گیا۔ صبح تقریباً 9 بجے وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو ساس بولی، بیٹا شریف گھرانے کی بہوئیں اتنی دیر نہیں سوتی رہتی، ہمارے گھر میں تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اور ناصر نے تو ناشتہ کر لیا ہے۔ ناشتہ بناؤ اور کرو، اور جتنی جلدی ہو سکے کچن کا انتظام سنبھال لو، اب سب کچھ تم ہی نے کرنا ہے۔ شادی کے نئے دن تھے۔ شوہر شام کو واپس آیا تو بیوی کو لے کر شاپنگ پر چلا گیا۔ واپس لوٹے تو ماں سر باندھے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں شاپر دیکھے تو بولی، کیا لایا ہے میرا بیٹا میرے لیے، دکھاؤ تو ذرا۔ واہ کتنا پیارا سوٹ ہے، ماشاء اللہ، میرے بچے کو میرا کتنا خیال ہے۔ بیٹا بولا، جی 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 امی، آپ کے لیے ہی ہے، اچھا سا سلوا کے پہنیے گا۔ بیوی پیر پٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ امی جان میں ذرا آرام کر لوں۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ آرام کرو میرا بیٹا، اللہ زندگی کرے۔ کل کلاں کی آئی ہوئی لڑکی کو میں اپنا بیٹا کیسے سونپ دوں؟ مجھے پتہ ہے یہ سوٹ اپنے لیے ہی لائی ہوگی، لیکن میرے بیٹے کی کمائی پر سب سے پہلا حق میرا ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ساس اور بہو کی آپس میں نہ بنی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ جھگڑے طویل ہونے لگے۔ ناصر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو سامنے ہی پہلے ماں بہو کے برے رویے کی دہائیاں دے رہی ہوتی، کمرے میں جاتا تو بیوی شکوے شکایات لے کر بیٹھی ہوتی۔ اب تو جھگڑے اس حد تک بڑھ گئے کہ آوازیں باہر تک جانے لگیں اور ناصرہ اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی۔ شادی کو 6-7 ماہ نہ گزرے کہ گھر کا شیرازہ بگڑتا دکھائی دیا، کیونکہ گھر کے سارے کام ناصرہ کر رہی تھی، تو اب جب سر پر آئی تو کرنا مشکل لگا۔ ناصر دفتر سے واپس آیا تو ماں بولی، میری بہو کہاں ہے؟ اس کو کیوں نہیں واپس لائے؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے۔
میری بیٹی کی جگہ ہیں، اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو کون سی بڑی بات تھی، بھلا ناراض ہو کر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ناصر جب اپنی بیوی کو منانے گیا تو ساس سسر نے بھی کھری کھری سنائی، ہم نے اپنی بیٹی اس لیے تو نہ دی تھی، چند ماہ میں کتنا چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے اس کا، اب جو ہماری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ جب ناصر نے بیوی سے بات کی تو وہ بولی، اب میں کسی صورت اس گھر نہ جاؤں گی، مجھے الگ رہنا ہے، میری ماں نے ساری زندگی لگا کر مجھے پالا، اب میں اپنی ماں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے چھوڑ دو۔ ناصرہ کو اچانک چکر آئے، ناصر اس کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ جو خبر سننے میں آئی، ناصر تو خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن ناصرہ اس کے چہرے پر سنجیدگی دکھائی دی۔ وہ ابھی بچے نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو اس کا اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ناصر کے ساتھ اپنے گھر بھی نہ گئی اور واپس ماں کے گھر آ گئی۔ ناصر چند دنوں بعد دوبارہ جب ناصرہ کو لینے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ ناصرہ نے بچہ ضائع کروا دیا ہے۔ اس بات پر ناصر کو بہت غصہ آیا اور طیش میں آ کر ناصرہ کو طلاق دے دی۔ جب گھر پہنچا تو ماں سر باندھے بیٹھی تھی، بیٹا بہو کو کیوں نہیں لائے، میری ہڈیوں میں کہاں جان ہے کہ اب میں گھر سنبھال سکوں۔ ناصر بولا، اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ارے کم بخت، یہ تو نے کیا کیا، کیوں دے دی طلاق، میں تو اس سے ایسے ہی لڑتی تھی، اچھی تھی وہ لڑکی، اب تمہیں کون دے گا اپنی بیٹی۔ ناصر کے دماغ میں تو پہلے ہی طوفان برپا تھے، اپنے بچے کو کھو دینے کا، بیوی کو طلاق دے دینے کا، اور اب ماں کے تانے، وہ تو بالکل پاگل سا ہو گیا، اور طیش میں آ کے کچن میں سے چھری اٹھا لایا اور سیدھا ماں کے سینے میں دے ماری۔